اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا حفظت سر اللہ و حملت کتاب اللہ. صلوات پڑھیں محمد اور آل جی. امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سلام ہو تجھ پر اے آل محمد، تم اسرار الہی کے محافظ ہو. حفظ یعنی چیز کو ضائع ہونے سے محفوظ رکھنا. حفظ سے مراد ہے چیز ضائع ہونے سے محفوظ رہے. محافظ کسے کہتے ہیں؟ محافظ جو ہر اطراف میں جس کی نظر ہو، محافظ جو ہر اطراف میں دشمن کا مقابلہ کرے. یعنی دشمن جس لحاظ سے بھی، ثقافتی لحاظ سے حملہ کرے، عقائدی لحاظ سے حملہ کرے، اعمالی لحاظ سے حملہ کرے، جس لحاظ سے بھی حملہ کر رہا ہو، محافظ وہ اس کا دفاع کرے. بس محمد اور آل محمد حفظت سر اللہ، خداوند عالم کے اسرار کے محافظ ہیں. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں نہج البلاغہ کے خطبے میں، بل اندمجت علی مکنون علم، میرے ہاں پوشیدہ علم ہے، میرے دل کے اندر پوشیدہ علم ہے. لو بہت بھی، اگر میں انہیں واضح کر دوں، کھول دوں، لستربتم استراب العرشی فی طول بعید، تم لرز اٹھو اس طرح جس طرح کنویں میں ڈول ڈالتے وقت رسیاں لرزتی ہیں، اس ڈول کی رسیاں لرزتی ہیں. بس حفظ اسرار سے مراد کیا ہے؟ کہ حافظ اسرار ہیں محمد اور آل محمد، کہ یہ ہستیاں کامل قدرت رکھتی ہیں علم غیب کو حاصل کرنے کی. محمد اور آل محمد علم غیب کو حاصل کرنے کی کامل قدرت رکھتی ہیں. جس طرح خطبہ فدق میں ہم نے کہا تھا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے کیا فرمایا رسول خدا کے لیے، کہ رسول خدا اس مقام پہ ہے جہاں فرشتے ان کا طواف کر رہے ہیں. ایک غیب کی خبر تھی جو جناب زہرا سلام اللہ علیہا اصحاب کو، دربار والوں کو سنا رہی تھی. ابو صامت نے علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ کی احادیث کو تحمل کون کر سکتا ہے؟ تحمل ائمہ علیہ السلام کی، دیکھیں جی، مکمل طور پہ تحمل صرف احادیث ائمہ کو خود ائمہ ہی کر سکتے ہیں، کہ جتنی قوت ان میں ہے، جتنی صلاحیت ان میں ہے، جتنی قابلیت ان میں ہے، اور کسی میں نہیں. تبھی امام علیہ السلام فرماتے ہیں ان من حدیثنا ما لا يحتملہ الا، نہیں ہماری احادیث کو کوئی تحمل کر سکتا مگر فرشتہ ہو، فرشتہ مقرب ہو، نبی مرسل ہو، عبد مومن ہو. بس عبد مومن، لیکن مکمل طور پہ صرف ہم ہی اس کا تحمل کر سکتے ہیں. پھر امام نے بعد میں فرمایا کہ مکمل طور پہ ہم ہی اس کا تحمل کرتے ہیں، ہم ہی اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں. بس رازدار ہونا ہم نے پہلے کہا ہے کہ عقل کی علامت ہے. رازدار عاقل کا سینہ رازوں کا صندوق ہے، رازوں کا صندوق ہے. پہلے امام علی علیہ السلام کا یہ قول نقل کیا ہے کہ صدر العاقل صندوق سرہ، یعنی عاقل کا سینہ رازوں کا صندوق ہے. بس رازدار ہونا انسان رازدار بنتا کب ہے؟ جب وہ بردبار بنے. بردبار جب بنے تو انسان دوسروں کے عیوب کو فحش نہیں کرتا. اس کے بعد اہم ترین صفت امام علی نقی علیہ السلام نے بیان فرمائی، وہ ہے السلام علیکم یا حملۃ کتاب اللہ، سلام ہو تجھ پر اے آل محمد، تم کتاب کے بوجھ کو اٹھانے والے ہو، کتاب خدا کے بوجھ کو اٹھانے والے ہو. حامل بوجھ اٹھانے والے کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ بوجھ اٹھانے والا جو بوجھ کو اٹھائے لیکن بوجھ کے اثر کو قبول نہ کرے، اسے علم ہی نہ ہو کہ میرے اوپر ہے کیا چیز. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا. ایسا حامل جو بوجھ تو اٹھا رہا ہو لیکن اسے معلوم ہی نہ ہو کہ میرے اوپر ہے کیا، اور دوسرا حامل وہ جو بوجھ کو اٹھائے
اور بوجھ کے اثر کو لے. قرآن کے بوجھ کو آل محمد نے اٹھایا اور آل محمد نے اثر لیا. لا یمسہ الا المطہرون. ہاں جی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بس صلی علی محمد. بس بوجھ انہوں نے اٹھایا اور اس بوجھ کو قبول بھی کیا، اور قبول کرنے کے لیے پاکیزگی کا ہونا بڑا ضروری ہے. حاملان قرآن پاکیزہ ہونے ضروری ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اشراف امتی، میری امت میں سے اشراف ترین لوگ حملۃ القرآن، وہ لوگ ہیں جو قرآن کے بوجھ کو اٹھائیں، وہ اصحاب اللیل، اور نماز شب کو پڑھیں. اور جگہ فرماتے ہیں حملۃ القرآن عرفاء اہل الجنہ، حملہ قرآن کے بوجھ کو اٹھانے والے حاملان قرآن وہ لوگ ہیں جو اہل جنت کے عالم ترین لوگ ہیں، عالم ترین لوگ ہیں. دونوں کی بہار ہے، جلد نمبر ہے 89، صفحہ نمبر ہے 177. دونوں احادیث جو نقل کی صفحہ ایک ہی ہے 177 اور جلد ہے 89. حملۃ کتاب اللہ. اب کتابت کبھی کلمات کے لکھنے کے معنی میں آتی. کتابت یعنی کلمات کو لکھنا، سنا ہوگا آپ نے، خط کو بھی کتابت کہا جاتا. خط و کتابت یعنی کلمات کا لکھنا. کتابت سے وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 میں کتابت لکھنے کے معنی میں آئی ہے. وَلْيَكْتُبْ، لکھنا چاہیے تمہارے درمیان، کاتب کو عدالت کے ساتھ. یا کبھی کتب واجب کے معنی میں آتا ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. یا کبھی کتاب تقدیر کے معنی میں آتا ہے، لا یقطعون وادیا الا کتب لہم، سورہ توبہ 121 نمبر آیت. نہیں وہ گزرتے کسی وادی سے مگر ان کے لیے جو مقدر ہے، ان کے لیے جو مقدر کیا گیا ہے. یہاں کتبہ تقدیر کے معنی میں ہے. بس لفظ کتاب کے قرآن میں 3 معنی. ٹھیک، لغوی لفظ کتاب قرآن میں اب کتنے مصداقات پہ استعمال ہوا ہے. پہلا مصداق ہے صحیفہ انبیاء. انبیاء کی کتابوں پہ بھی لفظ کتاب کا لفظ استعمال ہوا ہے صحیفہ انبیاء پہ. ایسا صحیفہ یعنی ایسا مجموعہ جو قوانین اور زندگی کی حدود کے بیان پہ مشتمل ہو. جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 ہے فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. خدا نے مبعوث کیے انبیاء جو خوشخبری دینے والے ہیں، جو خبردار کرنے والے ہیں، اور ان کے ساتھ کتاب نازل کی حق کے ساتھ. یہاں کتاب بمعنی ہے شریعت کی قوانین کا مجموعہ. دوسرا معنی، دوسرے کتاب جو قرآن میں استعمال ہوا ہے لفظ کتاب، دوسرا معنی یا دوسرا مصداق وہ ہے اعمال نامہ. اور اعمال نامے کی 3 اقسام ہیں: شخص کا اعمال نامہ، امت کا اعمال نامہ، یعنی ہر امت کا الگ الگ اعمال نامہ، اور تمام مخلوقات کا اعمال نامہ. شخص کے اعمال نامے کے لیے سورہ اسراء کی آیت نمبر 13 آئی ہے، یا سورہ انشقاق کی آیت نمبر 7. کل انسان الزمناہ طائرہ، ہر انسان کے لیے ہم نے اس کی گردن پہ لازم قرار دیا ہے اس کا اعمال نامہ. نخرج لہ یوم القیامہ، جسے ہم نکالیں گے قیامت کے دن. یہاں شخص کی بات ہو رہی. یہاں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، سورہ انشقاق آیت نمبر 7، جس کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا. یہاں کتاب شخص کے اعمال نامے میں یوز ہوا ہے. دوسرا ہر امت کا الگ الگ اعمال نامہ. کل امت تدعى الى کتابها، ہر امت کو بلایا جائے گا اس کے اعمال نامے کے ساتھ. سورہ جاسیہ آیت نمبر 2
28 یعنی 28. ہر امت کو، ہر گروہ کو بلایا جائے گا اس کے اعمال نامے کے ساتھ. تیسرا معنی تمام مخلوقات کے کارنامے، تمام مخلوقات کے کارنامے، جیسے ووضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فی. تمام ہاں جی کتاب کو رکھا جائے گا، بس مجرم لوگ دیکھیں گے اسے اور اس سے ڈریں گے. یہ ہے صلوات پڑھیں محمد. سورہ کہف ہے آیت نمبر 49. سورہ کہف آیت نمبر 49. ووضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فی. اعمال نامہ رکھا جائے گا، بس مجرم لوگ دیکھیں گے اور ڈریں گے اس سے. بس اعمال نامہ کے معنی میں کتاب یوز ہوا ہے، اور اعمال نامے کی 3 اقسام ہیں قرآن کریم میں: شخص، امت اور تمام مخلوقات. تیسرا معنی لوح محفوظ. لوح محفوظ کے معنی میں کتاب آیا ہے: عندنا کتاب حفیظ، ہمارے پاس محفوظ کتاب ہے، یعنی محفوظ لوح محفوظ ہے. سورہ قاف آیت نمبر 4. چوتھا معنی نکاح و تجارت کے معنی میں، نکاح و تجارت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسے ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ. معذرت یہ چوتھا معنی تھا. چوتھا معنی تھا نکاح و تجارت میں انسان جو الفاظ لکھتا ہے عادل کی نگرانی میں. ولا تعزموا عقدۃ النکاح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 235 یا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282. صحیح. بس یہ معنی ہیں کتاب کے. حاملان کتاب الہی سے مراد کیا ہے، اور حاملان میں سے کیسے قرار پائے انسان؟ بیان کیا کہ حاملان بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان پاکیزہ بنے، مطہرین میں سے قرار پائے تو وہ حامل قرآن بن سکتا ہے. حامل قرآن بننے کے لیے پاکیزہ ہونا بڑا ضروری ہے. بس پاکیزگی، ظاہری پاکیزگی کے علاوہ معنوی پاکیزگی کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے. بس لا یمسہ الا المطہرون، یہ آیت سورہ واقعہ کی اشارہ کرتی ہے کہ حاملان تبھی بن سکتے ہیں جب انسان پاکیزہ بنے. یہاں حاملان میں سے تم تبھی قرار پا سکتے ہو جب تم پاکیزہ بنو. ٹھیک. کتاب کی 2 قسمیں ہیں، کتاب تدوینی ہے اور کتاب تکوینی ہے. کتاب تکوینی یہ پورا جہاں، اور کتاب تدوینی قرآن کریم. قرآن کریم 100% مطابق ہے اس کتاب تدوینی کے، اس جہاں کے مطابق ہے. بس. اور کتاب تدوینی کا جسے علم آ جائے اسے کتاب تکوینی کا بھی علم آ جاتا ہے. جسے کتاب تدوینی کا علم آ جائے. بس علی علیہ السلام جو دعویٰ کرتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، کس بنا پہ کرتے تھے؟ کیونکہ ان کے پاس کتاب تدوینی کا علم تھا. کتاب تدوینی کا علم انسان کو کتاب تکوینی کا علم دیتا ہے. بس امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ انی لأعلم الکتاب، خدا کی قسم میں کتاب کو جانتا ہوں، چاہے وہ کتاب تکوینی ہو چاہے وہ کتاب تدوینی ہو، من اول ہی الی آخر ہی، اس کے اول سے لے کے اس کے آخر تک، کا انہ فی کفے، گویا میری مٹھی میں ہو، گویا وہ میری مٹھی میں ہو. اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 229 229. بس حاملان قرآن کی تعریف کیا کریں گے؟ حاملان قرآن وہ لوگ جو قرآن کے اعمال، اخلاق اور عقائد سے آراستہ ہوں، واقف نہ ہوں، آراستہ ہوں. قرآن کے اعمال، عقائد اور اخلاق سے آراستہ لوگوں کو حاملان قرآن کہا جاتا ہے. کربلا حاملان قرآن تھے اور سامنے والا لشکر حاملان شیطان میں، حاملان ہوا پرست. بس قاری قرآن
حامل قرآن اور قاری قرآن. قاری قرآن وہ کون شخص ہے؟ وہ شخص جو اعمال، اخلاق اور عقائد قرآن سے آراستہ نہ ہو، صرف تلاوت کرتا ہو، صرف تلاوت کرتا ہو. صحیح. اب حاملان قرآن اور قرآن، ان میں کیا فرق ہے؟ فرق ایک چیز کا ہے، وہ یہ ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم بہما، اگر تم ان کے ساتھ متمسک ہو جاؤ، لن تضلوا بعدی، تم میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. احدہما الاعظم من الاخر، ایک اعظم ہے دوسرے سے. وہو کتاب اللہ، کون اعظم ہے؟ کتاب اللہ. حبل ممدود، ایسی رسی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف آتی ہے. وعطرتی اہل بیتی، اور دوسرا اعظم سے کم تر میرے عطرت اہل بیت ہیں. لن یفترقا، یہ آپس میں جدا نہیں ہو سکتے. بس یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ قرآن اور امام، قرآن ثقل اکبر ہے اور امام ثقل اصغر ہے. باقی قرآن اور امام دو چہرے ہیں ایک حقیقت، دو چہرے ایک حقیقت، دو ظہور ایک حقیقت، ایک واقعیت. یعنی انسان کامل قرآن کا ہم شکل ہے اور قرآن ہم شکل ہے انسان کامل. یا یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ قرآن عینی جو آنکھوں سے نظر آنے والا قرآن ہے وہ امام، اور قرآن علمی وہ ہے قرآن کریم. بس قرآن کی دو قسمیں ہیں، قرآن عینی اور قرآن علمی. حالانکہ بعض لوگوں نے ان کو الگ الگ سمجھا. کسی نے نعرہ لگایا حسبنا کتاب اللہ کا، اور کسی نے نعرہ لگایا حسبنا ما جاء من العطر، کافی ہے ہمارے لیے جو عطرت سے ہمارے پاس آئے. مذہب اخباری کو سنا ہوگا آپ نے، مذہب اخباری جن کا نظریہ یہ تھا کہ قرآن دلیل کے قابل نہیں، حجت کے قابل نہیں، کیونکہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے، بس ہم کس سے دلیل بنائیں، کس سے دلیل بنائیں؟ حدیث کو دلیل بنائیں. بس بعض نے نعرہ لگایا کس کا؟ حسبنا کتاب اللہ کا. بعض نے نعرہ لگایا حسبنا ما جاء عن العطرۃ الطاہرہ، ہمارے لیے کافی ہے جو عطرت طاہرہ سے حاصل ہو. گویا انہوں نے کبھی نہیں سمجھا قرآن کو بھی نہ، اور نہ اہل بیت علیہ السلام. قرآن اور اہل بیت دو چہرے ہیں اور ایک واقعیت ہے، دو ظہور ہیں ایک حقیقت ہے. یہ وجہ کیوں ہوئی کہ لوگ انہیں الگ الگ کریں؟ جہالت. تبھی علی علیہ السلام فرماتے ہیں لا تر الجاہل، تم کبھی بھی جاہل کو نہیں دیکھو گے مگر افراط اور تفرید کا شکار، افراط اور تفرید کا شکار. جہالت ہی وجہ بنتی ہے کہ انسان مکمل بات نہ کرے، اور انسان جب مکمل بات نہ کرے تو انسان کمی اور کوتاہی کا شکار رہتا ہے، سامنے والے کو بھی کمیوں کو کوتاہیاں دیتا ہے. بس قرآن اور اہل بیت علیہ السلام دو ظہور ہیں، حقیقت ایک ہی ہے. اب قرآن کریم اصل ہے حدیث کا، یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا. یہ جو ہم نے کہا اعظم ہے، قرآن ثقل اکبر ہے، مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ قرآن حدیث کا اصل ہے، قرآن معیار ہے حدیث کا. یعنی حدیث کو اگر ہم نے پرکھنا ہے تو قرآن کو. صحیح. بس تبھی، اور قرآن کسی کا محتاج نہیں، یہ ذہن میں. تفسیر میں قرآن کسی کا محتاج نہیں. علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن کی آیات بعض کی تفسیر کرتی ہیں، بعض آیات اگرچہ ہم تفسیر میں محتاج ہیں دوسروں کے، یہ ذہن میں رکھ لیے. خود قرآن محتاج نہیں. بعض لوگ شاید آپ کو دلیل دیں کہ جی فاسألوا اہل الذکر، تم اہل ذکر سے سوال کرو.
صحیح، ہم انکار اس کا ہم نہیں کرتے، ہم محتاج ہیں، قرآن محتاج نہیں. جی بس وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے نازل کی تم پر کتاب جو ہر چیز کو واضح کرنے والی. جو چیز واضح کرنے والی ہو اس میں ابہام نہیں ہو سکتا. صحیح. نہج البلاغہ میں ہے قرآن کی آیات ایک دوسرے پہ بولتی ہیں اور ایک دوسرے پہ گواہی دیتی ہیں، ایک دوسرے پہ گواہی دیتی ہیں. اب یہ مقدمہ بیان کیا، اب ہمیں یہ بحث کرنی چاہیے کہ قرآن علمی اور قرآن علمی کی صفات مشترکہ کون سی. پہلی صفت جس میں یہ مشترک ہیں قرآن علمی اور قرآن عینی، امام اور قرآن جس صفت میں مشترک ہیں وہ ہے نور. قرآن کریم نے کہا ہے کہ قرآن کریم نور ہے، یا خداوند عالم نے کہا ہے کہ قرآن کریم نور ہے. انزلنا الیکم نورا مبینا، ہم نے تمہاری طرف نور مبین کو نازل کیا. اور اسی زیارت جامعہ میں آئے گا انتم نور الاخیار، اے آل محمد تم ایسے نور ہو جو خدا کی طرف سے پسندیدہ ہو. انتم نور الاخیار. یہاں آگے آئے گا ایک جملہ کلامکم نور، اے آل محمد تمہارا کلام نور ہے، اے آل محمد تمہارا کلام نور ہے. بس قرآن بھی نور ہے تو ائمہ علیہ السلام بھی. یہ ذہن میں رکھیے گا، جو بھی صفت قرآن کے لیے ثابت ہوتی جائے گی وہ ائمہ کے لیے بھی ثابت ہوگی. اگر کہیں یہ ذکر نہ ہو کہ امام معجزہ نہیں ہے تو سمجھ لیجئے گا معجزہ ہے، کیونکہ قرآن بھی معجزہ ہے. انشاءاللہ بیان کریں گے ہم. جی جی رشد میں یہ آپس میں مشترک ہیں، رشد کی ہدایت کرتے ہیں، ہدایت ہادی ہیں رشد کی طرف. قرآن بھی ہادی ہے رشد کی طرف اور ائمہ بھی ہادی ہیں رشد کی طرف. قرآن کریم کے لیے سورہ جن کی آیت نمبر 35 آئی، یہدی الی الرشد. قرآن کریم ہدایت کرتا ہے رشد کی طرف. رشد کا معنی کیا ہے؟ رشد ایسی قوت جس کی وجہ سے انسان باطل اور حق کو جان سکے، مصلحت اور مفسدے کو جان سکے، کہ کس کام میں مصلحت خدا ہے، کس کام میں مفسدہ خدا ہے. یعنی خدا مجھ سے یہ کام چاہتا ہے، یہ کام نہیں چاہتا. زیارت جامعہ کبیرہ میں آیا ہے الائمۃ الراشدون، اے آل محمد تم ائمہ ہو اور مصلحت اور مفسدے کی تعلیم دیتے ہو، ہدایت کرتے ہو. یا امرکم رشد، تمہارا امر رشد ہے آل محمد. یا الی سبیلہ ترشدون، تم اسی کے راستے کی طرف راشد ہو آل محمد. صحیح. بس دوسری صفت تھی کہ رشد میں ہدایت کرتے ہیں. تیسری صفت خدا کا کلام بھی قول فصل ہے. قول فصل سے مراد حق و باطل کو جدا کرنے والا، سچ اور جھوٹ اور برائی اور بھلائی کو جدا کرنے والا. اور ائمہ علیہ السلام کا قول بھی فصل ہے، حتمی ہے. قرآن کریم کے لیے آیا سورہ طارق آیت نمبر 13 اور 14، انہ لقول فصل، یہ قول فصل ہے. وما هو بالہزل، یہ کبھی بھی مزاحیہ باتیں نہیں کرتا، حتمی بات کرتا ہے، اور ایسی حتمی بات جو حق اور باطل کو جدا کر دے. ائمہ کے لیے زیارت جامعہ کبیرہ میں آئے گا قولکم حکم و حتم، اے آل محمد تمہارا قول حکم ہے اور حتمی ہے. وفصل الخطاب عندکم، تمہارے پاس فصل خطاب ہے، یعنی تم حق اور باطل کو جدا کر کے ایسا کلام کرنا جس میں حق اور باطل جدا ہو جائے. بڑا ضروری ہے کہ حق اور باطل کو جدا کیا جائے. بڑا ضروری ہے کہ مکمل کلام کیا جائے. بسا اوقات آپ صحیح کلام کر رہے ہوں لیکن نتائج غلط ملتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ علامہ اقبال کے شعر کو پڑھیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا جناب مریم پہ 3 نسبتوں سے فضیلت رکھتی ہیں، فوقیت رکھتی ہیں. صحیح آپ نے پڑھ دیا.
علامہ اقبال کے شعر کی آپ نے وضاحت دے دی، آپ نے بات مکمل کی، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے قول کو نقل نہیں کیا جو خطبہ فدق میں ارشاد فرمایا ہے جب فرماتی ہیں کہ میرے باپ محمد ہیں اور میرے شوہر علی ہیں اور کتنی بہترین نسبتیں ہیں میری۔ اگر یہ کلام آپ لوگوں کو نہ سمجھائیں، آپ کے ہاں معاشرہ سمجھے گا کیا کہ علامہ اقبال پہ وحی نازل ہوتی تھی؟ نہ، علامہ اقبال نے ان ہستیوں کے کلام کو دیکھا۔ بسا اوقات صحیح بات بھی اگر مکمل نہ ہو غلط نظریے کی طرف لے جاتی، اور بعض لوگ قائل ہیں، آپ کے معاشرے میں آپ جائیں کہتے ہیں کہ علامہ اقبال پہ وحیاں نازل ہوتی تھی۔ نہیں، وحی کو دیکھ کے کلام کہا، وحی کو دیکھ کے بیان فرمایا۔ صحیح فصل الخطاب، فصل خطاب یعنی مکمل طور پہ بیان کرنا، حق اور باطل کو جدا کر دینا، سچ اور جھوٹ کو جدا کرنا، برائی اور بھلائی کو جدا کرنا۔ ایک اور صفت جس میں مشترک ہیں محمد اور آل محمد اور قرآن، ہدایت۔ شروع میں ہی اس قرآن کے کہا ھدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن اہل تقوی کے لیے ہدایت ہے، اور ائمہ کے لیے آپ پڑھ کے آئے ہوں گے ایک جملہ، السلام علی ائمۃ الہدی، سلام ہو تجھ پر اے آل محمد، تم ہدایت کے پیشوا ہو۔ یہاں آگے آئے گا السلام علی القادۃ الہداۃ، سلام ہو اے آل محمد، تم ایسے قائد ہو جو ہدایت کرتے ہو، قادۃ الہداۃ۔ یا ایک اور جملہ ہداۃ الابرار، تم نیکوکاروں کے ہدایت کرنے والے ہو آل محمد۔ بس یہ تینوں دو جملے انشاءاللہ بعد میں آئیں گے زیارت جامعہ کبیرہ میں۔ بس ہدایت میں بھی یہ مشترک ہے، قرآن عینی اور قرآن علمی۔ ایک اور صرف جس میں یہ مشترک ہیں، حق ہونے میں۔ قرآن کریم کے بارے میں سورہ فصلت کی آیت نمبر 43 نے کہا لا یاتیہ الباطل، باطل اس کے پاس آتا ہی نہیں، یعنی یہ حق ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں۔ ائمہ علیہ السلام کے لیے اسی زیارت میں آئے گا، زیارت جامعہ کبیرہ میں، شأنکم الحق، اے آل محمد تمہاری شان حق ہے، تمہاری حالت حق ہے۔ بس حق میں بھی یہ مشترک ہیں۔ ایک اور صرف جس میں یہ مشترک ہیں، کریم ہونے میں۔ انہ لقرآن کریم، بے شک یہ کرامت والا قرآن، سورہ فصلت کی آیت نمبر 42۔ بس کریم ہونے سے مراد کیا ہے؟ چیز اپنی انواع میں افضل برتر، اسے کریم کہا جاتا ہے۔ اور زیارت جامعہ کبیرہ میں آئے گا کرامتکم علی، خدا کے نزدیک تم آل محمد کرامت والے ہو، کرامتکم علی۔ یہاں سجیتکم الکرم، اے آل محمد تمہارا اخلاق کرامت ہے۔ یہاں ایک اور پڑھ کے آئے ہیں آپ اصول الکرم، اے آل محمد تم کرامت کی بنیاد ہو۔ بس کریم ہونے میں، کرامت میں بھی قرآن علمی اور قرآن عینی مشترک ہیں۔ ایک اور چیز، تقوی کی سفارش کرنے میں بھی یہ دونوں قرآن علمی اور قرآن عینی مشترک ہیں۔ قرآن کے لیے آیا ہے سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 48 میں لتذکرۃ للمتقین، قرآن سفارش کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے متقین کو۔ اور ائمہ کے لیے آئے گا اسی زیارت جامعہ کبیرہ میں وصیتکم التقوی، تمہاری وصیت اے آل محمد تقوی ہے۔ کتنے بڑے معارف ذکر ہیں زیارت جامعہ کبیرہ میں، لیکن افسوس کہ لوگ اس سے آگاہ نہیں ہے۔ وصیتکم التقوی، تمہاری وصیت، تمہاری سفارش آل محمد تقوی ہے۔ ایک اور چیز، رحمت ہونے میں، رحمت ہونے میں بھی یہ قرآن علمی اور قرآن عینی مشترک ہیں۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں سے جو شفاء اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ بس قرآن رحمت کیوں ہے؟ کیونکہ وہ رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ تنزیل من الرحمن الرحیم۔ اور آل محمد کے لیے کیا آیا ہے؟ السلام علیکم یا معدن الرحمہ، سلام ہو تجھ پر آل محمد تم رحمت کے معدن ہو، ہمیشہ تیرے ہاں رحمت ہی ہے۔
تمہاری گردن پہ چاقو چلے تب بھی رحمت، تم کسی پہ تلوار چلاؤ تب بھی رحمت. اپنے غصے کو ختم کیا علی علیہ السلام نے اور رحمت سے تلوار چلے. والرحمت الموصولہ، ایک اور جملہ آئے گا اس جامعہ کبیرہ میں، والرحمت الموصولہ، اے آل محمد تم ایسی رحمت ہو جو خدا سے جوڑ دیتی. بعض رحمتیں جیسے ماں بچے کو پیار دیتی ہے، بسا اوقات پیار اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ وہ بچہ برائی کی طرف جانے لگتا ہے، لیکن آل محمد کی رحمت کہاں لے جاتی ہے ہمیں؟ خداوند عالم کی طرف جوڑ دیتی ہے، خداوند عالم سے. ایک اور صفت جس میں قرآن علمی اور قرآن عینی مشترک ہیں شفا ہونے میں، سورہ یونس کی آیت نمبر 57 ہے جس میں قرآن کریم کے لیے آیا شفاء لما فی الصدور، قرآن شفا ہے اس کے لیے، ان مرضوں کے لیے جو سینوں میں ہیں، یعنی روحانی امراض کے لیے. یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا، قرآن خالی دوا نہیں ہے. اسی طرح ائمہ علیہ السلام خالی دوا نہیں ہے. خالی دوا کا کام کیا ہے؟ خالی دوا کبھی اثر کرتی ہے، کبھی اثر. ایسی دوا جو شفا یاب ہو، شفا دے، حتمی طور پہ فرق ہے نا دوا میں اور شفا یاب دوا میں، یعنی شفا دینے والی دوا میں. یہاں مراد کیا ہے کہ ائمہ اور قرآن ایسے نسخے ہیں جو انسان استعمال کرے وہ ہمیشہ شفائی حاصل کرے. صحیح استعمال کرے، صرف صحیح جو ہی استعمال کرے شفا انسان کو ملتی جائے گی. بس تاثیر بخش دوا ہیں یہ، نہ کہ تاثیر کبھی کریں کبھی نہ کریں، تاثیر بخش دوا ہیں. بس شفاء لما صدور، ائمہ علیہ السلام کے لیے اسی زیارت میں آئے گا بکم ينفس الحم ویکشف الضر، یا آل محمد تمہارے ذریعے ہر غم دور ہوتے ہیں، چاہے وہ روحانی غم ہو چاہے وہ مادی غم ہو. ویکشف الضر، تمہارے ذریعے دلوں کی تکلیف دور ہوتی ہے، تمہارے ذریعے ہی دلوں کی تکلیف دور ہوتی ہے. جی بزرگ ترین غم کیا ہے انسان کا؟ سب سے بڑا غم، سب سے بڑی پریشانی کیا ہے انسان کی آج جو رو رہا ہے انسان؟ وہ ہے روحانی مشکلات، روحانی تکالیف. اور روحانی تکالیف کو دور کرنے کے لیے سب سے بہترین دوا قرآن کریم اور آل محمد. اور ایک اور چیز جس میں قرآن علمی اور قرآن عملی، قرآن علمی اور قرآن عینی یہ دونوں مشترک ہیں، وہ ہے برہان ہونے میں. برہان ایسی دلیل جس میں کسی قسم کا شک نہ پایا جائے، کسی قسم کا شک نہ پایا جائے. زیارت جامعہ میں کئی جملات ہیں ائمہ کے لیے، اور قرآن کی آیت کیا ہے؟ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہاری طرف قرآن علمی جو برہان کے طور پہ آیا ہے تمہارے رب کی طرف سے. سورہ نساء آیت نمبر 174. اور زیارت جامعہ میں آیا ہے خصکم ببرہانہ، اے آل محمد اس نے تمہیں مخصوص کیا ہے اپنے برہان کے ساتھ، خدا نے تمہیں خاص کر دیا ہے برہان کے ساتھ. یعنی تم ایسی دلیل ہو جس میں کسی قسم کا شک اور تردید نہیں، تم ایسی دلیلیں پیش کرتے ہو جس میں کسی قسم کا شک اور تردید نہیں ہوتا. بس ائمہ علیہ السلام خداوند عالم کے برہان ہیں، اور قرآن علمی بھی خداوند عالم کی طرف سے برہان ہے. ایک اور چیز وہ ہے عزیز ہونے میں. عزیز ہونے میں، عزیز یعنی غالب، عزیز یعنی غالب. عزیز قرآن عزیز ہو اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی باطل کبھی بھی قرآن پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا، باطل کبھی بھی قرآن پہ غالب نہیں آ سکتا. انہ لکتاب عزیز، بے شک وہ ایسی عزیز کتاب ہے، تفسیر ہے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ، باطل اس پہ آ ہی نہیں سکتا، نہ اس کے سامنے سے نہ اس کے پیچھے سے. سورہ فصلت آیت نمبر 42-41. اور زیارت جامعہ کبیرہ میں آئے گا اعزکم بہدا، اے آل محمد تمہیں عزت بخشی، عزیز کیا خداوند عالم نے اپنی ہدایت کے ذریعے. تم پہ کبھی بھی
گمراہی نہیں آ سکتی، تم پہ کبھی بھی گمراہی غالب نہیں آ سکتی۔ تمہیں غلبہ دیا، تمہیں عزت دی ہدایت کے ذریعے، تمہیں ہدایت دی، تمہیں عزت دی ہدایت کے ذریعے۔ ایک اور صفت جس میں قرآن علمی اور قرآن عینی مشترک ہیں وہ ہے حکیم، حکمت میں۔ قرآن کریم نازل ہوا حکیم کی طرف سے، تنزیل من حکیم حمید، یہ نازل ہوا ہے حکمت والے حمید کی طرف سے، سورہ فصلت آیت نمبر 42۔ پھر کہا یاسین والقرآن الحکیم، یاسین قرآن حکمت والے قرآن کی قسم، یعنی قرآن حکمت والا ہے۔ حکمت ایسی چیز جو انسان کے عقیدے اور عمل پہ اثر انداز ہو، انسان کے عقیدے اور عمل پہ اثر انداز ہو، اور جب انسان کا عقیدہ اور عمل الہی بن جائے انسان کبھی بھی خطا نہیں کر سکتا، معصوم عن الخطا بن جاتا ہے۔ اور زیارت جامع کبیرہ میں 2 جملے آئے حکمت کے، السلام علی معادن حکمت اللہ، سلام ہو تجھ پر اے آل محمد، تم حکمت الہی کے معادن ہو، ہمیشہ تمہارے اندر حکمت ہے، تم اثر ڈالتے ہو لوگوں پہ اعتقادی حوالے سے بھی عملی حوالے سے بھی۔ یہاں مستودعن لحکمت ہی، ایک اور جملہ آئے گا بعد میں، مستودعن لحکمت ہی، اس نے اپنی حکمت کا محل آل محمد تمہیں قرار دیا، اس نے تمہیں اپنی حکمت کا محل اور مرکز قرار دیا ہے۔ اور بھی صفات ہیں، میرے خیال سے آپ تھک نہ گئے ہوں۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔